علیکم، میں ہوں نوید ملک ایف ایس نیوز کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے اندر نیشنل پریس کلب اسلام آباد۔ یہاں پہ آج 8 جولائی شہید برہان بانی کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر عثمانی صاحب، جو سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو برہان وانی کی جو شہادت ہوئی، اس کے بعد وہاں کی جو کشمیر کی یوتھ ہے، ان کا آج یوتھ کیا سوچتی ہے، اور آگے جو ان کے جو مستقبل پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برہان وانی کی جب شہادت ہوئی ہے تو پورے کشمیر میں لاکھوں نوجوان نکلے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، جس میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ اور یہاں پاکستان کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ غائبانہ نماز جنازہ اس وقت بھی ادا کر دی گئی تھی۔ اور اب یہ جو 5واں یوم شہادت ہے، اور ہر سال ان کے یوم شہادت کے موقع پر آزاد کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی باقاعدہ سیمینار منعقد ہوتے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، جس میں شرکاء اور مقررین اس میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر پوری عزم سے، پوری جرت کے ساتھ نوجوان جو ہیں وہ برہان وانی کے اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ وہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، وہ بھارت سے آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کشمیری قوم کی آواز ہے، جو وہاں کے نوجوانوں کی آواز تھی، اور جو برہان وانی شہید کی آواز تھی۔ اچھا سر، اس پورے سنیریو میں آپ دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت سارے جرنلسٹ بھی شہید ہوئے، کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے، اس کی کامیابی کی طرف کچھ نہ کچھ، ایک تو جو آرٹیکل تھا 370، انڈیا اب اس پہ بھی سوچ رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک پارٹی کانفرنس بلائی گئی، اور اس پہ سوچ رہا ہے کہ شاید وہ اس کو ختم کر دے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مطلب جو کاوش ہوئی، پرائم منسٹر عمران خان نے یہاں سے پوری دنیا میں ایک میسج پہنچایا، کنوے کیا، اور ایک کیس لڑا، اس کے بعد پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر جموں کشمیر ہیں، اس آزاد کشمیر ہیں، اس پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں جو جرنلسٹوں نے بھی شہادتیں ملی ان کو جموں کشمیر کے اندر یہ ہوا، تو یہ تھوڑا سا اس پہ بتائیں گے۔ لیکن جی، میں یہ جو اس تحریک کے اندر تو زنگی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شریک ہیں۔ اس میں صحافی بھی شریک ہیں، کالم نویس شریک ہیں، ادیب شریک ہیں، شعراء شریک ہیں، اور جو مقررین ہیں، یعنی جو بات کر سکتے ہیں وہ مختلف جلسوں میں وہ بات کرتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اور پچھلے عرصے میں ہماری کافی تعداد میں اس میں جو صحافی تھے وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوجیوں کی گولیوں کا شکار ہو کر وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو ہماری طرف سے جس طرح آپ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آواز اٹھائی، نو ڈاؤٹ انہوں نے اقوام متحدہ میں بڑی جاندار تقریر کی تھی کشمیر کے حوالے سے، جس کا خیر مقدم ہر دو طرف سے کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت قائدین نے بھی اس کا خیر مقدم کیا، آزاد کشمیر سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن محض ایک تقریر کافی نہیں تھی، یا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم 1 گھنٹہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ لوگ احتجاج کریں گے اور باہر نکلیں گے سڑکوں پر۔ یہ عملی اقدامات اٹھانے کا کام ہے، کیونکہ اس کے بعد بھارت کی طرف سے تو پے در پہ اقدامات کیے گئے کہ وہاں کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیا گیا، ہندوؤں کو وہاں لاکھوں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر کے اندر لا کر وہاں بسا دیا گیا ہے، اور وہاں ان کو باقاعدہ کشمیر کے ڈومیسائل دے دیے گئے۔ تو یہ وہ آبادی کا تناسب جو اسرائیل کی طرز پر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس سے بھارت یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو کشمیری مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں استصواب رائے ہو، تو جب ووٹنگ ہوگی، تو جب کشمیر کے اندر ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو وہ تو پاکستان کے ساتھ یا آزادی کی بات تو نہیں کریں گے، وہ تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر اکثریت ظاہر ہے، جب ہندو وہاں اکثریت آبادی ان کی ہو جائے گی، تو اس لیے اس موقع پر حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ عالمی سطح پر وہ اپنے سفارت خانوں کو متحرک کرتی، ایک لابی بناتی، اقوام متحدہ اس مسئلے کو ٹیک اوور کرتا۔ باقی مسائل، یہ ریٹیریا کا مسئلہ حل ہو گیا، باقی دیکھیں افغانستان کا اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا، وہ بھی حل ہونے جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی پیش کی ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں ہجرت کی ہے۔ آج بھی وہاں جیلوں کے اندر حریت قائدین نوجوان موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل تبھی ممکن ہے جب اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر امپلیمنٹیشن کروائے، وہ عمل درآمد کروائے، جو اس نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا، بھارت نے بھی وعدہ کیا تھا، اور اقوام متحدہ نے طے کیا تھا کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ تو وہ وقت کب آئے گا؟ یہ تقریباً 74 سال کا عرصہ، طویل عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک نہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروا سکا ہے، اور نہ بھارت اپنے وعدوں کو ایفا کر سکا ہے۔
जी, ये थे बशीर उस्मानी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और जैसे कश्मीर से भी ताल्लुक़ है इनका, तो डिटेल के साथ इन्होंने तफसील के साथ जो है ना, और उनका यही कहना है कि अभी भी जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं ना काफ़ी हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, जिससे यह कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद को तेज़ किया जाए। जी।